النبي الكريم آمن القرآن دکنا جت جنت وچ کر لینا آمن القرآن دکنا جت جنت وچ کر لینا اور چھڑ رسم رواج تمامی تینوں ہو رہی تین سلامی پل سنت والا کہنا آمن قرآن دکنا جدو جنت وچ کر لینا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ وہ اللہ جو تمام جہانوں کو کھلانے والا پلانے والا داتا ہے دستگیر ہے، اس اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آمینہ کے لال، فاطمہ کے بابا، ابو بکر کے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات گرامی دیوتے حضرات محترم، اس اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریے اتنا ہی کم ہے۔ اس اللہ رب العالمین نے اس پرفتن دور کے اندر بھی سانو سبنو اللہ رب العالمین نے اپنے گھر دے اندر اکٹھا فرمایا ہے۔ دعا کرو جس طرح اللہ رب العالمین نے سانو سارے نو اپنے گھر دے اندر اکٹھا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین آئندہ اکٹھا ہونا ساڑھا آئندہ اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنا دی ہوئی۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے ساڑھے ہوتے قرآن مجید نازل فرمایا ہے، لیکن قرآن مجید نازل کیتا ہے اللہ رب العالمین نے کس واسطے نازل کیتا ہے؟ حضرات، عید الاضحیٰ کے بعد سویڈن کے اندر قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے، اور اسی طرح پوری دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، اور اس طرح لوگوں نے اپنے احتجاج اپنے طور پر احتجاج کر کے احتجاج ریکارڈ کروائے ہیں، جس قدر ہو سکا اس کی مذمت بھی کی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی بے حرمتی، قرآن مجید کی توہین کا کوئی یہ نیا واقعہ نہیں ہے۔ حضرات، جب سے یہ قرآن مجید نازل ہوا اس وقت سے یہ توہین کرتے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں کوئی لوگ، نبی علیہ السلام کے زمانہ میں اسے کوئی لوگ شاعر، مجنون، دیوانے اور نعوذ باللہ پاگل کا کلام کہتے تھے قرآن مجید کو۔ آج دیکھیں، اگر ہم اپنا محاسبہ کریں اللہ رب العالمین کے قرآن نے ہمیں کیا کہا ہے، ہم کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا اعلان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اٹھایا ہے، لیکن کاش کہ آج مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کر لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو پڑھتے نہیں، قرآن مجید کو اگر پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ کیوں؟ اگر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ آئیے حضرات اپنا محاسبہ کریے۔ حضرات، اسی طرح آج بھی قرآن مجید کو طرح سے قرآن مجید کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ کسی جگہ پہ قرآن مجید کی نعوذ باللہ قرآن مجید کو نظر عاجز کیا گیا۔ حضرات، اسی طرح کئی ملکوں نے قرآن مجید کی آیات کا ڈیزائن بنایا اور
ڈیزائن کے اندر فاحشہ عورتوں کا تصویریں بنائی. اسی طرح حضرات توجہ کی ضرورت ہے. چند لوگوں نے نیوزی لینڈ کے اندر عورتوں نے ایک لباس بنوایا, کمر کے مخصوص حصوں پہ قرآن مجید کی آیتوں کا نقش بنایا گیا اور وہ اس طرح قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی. اور بعض ملکوں میں قرآن مجید کے اوراق کو واش روم میں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا, نعوذ باللہ. اور پھر دیکھیں ہمارے خیال میں ان واقعات پر مسلم معاشرے کو جو احتجاج ہوا ہے وہ ایک مردہ احتجاج ہوا ہے. اگر کسی نے احتجاج کیا بھی ہے لیکن اس نے احتجاج کس لیے کیا ہے؟ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے احتجاج کیا ہے, اللہ کی رضا کے لیے نہیں نکلا. کیوں؟ آئیے حضرات توجہ کریے. اگر ہم نے احتجاج کیے ہیں تو مردہ احتجاج کیے ہیں. کیوں؟ اگر اس احتجاج کو ہم نے بہت منظم, مؤثر اور جاندار انداز میں کرنا چاہیے تھا, لیکن فی الوقت ایسا ہوا نہیں. اربوں مسلمانوں نے, کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے منظم اور پرامن طریقے سے احتجاج جہاد کروائے ہیں, لیکن ان کے احتجاجوں کی تعداد شاید 1% بھی نہیں بنتی ہے. خود پاکستان میں بھی یہی حال ہے. چند سیاسی جماعتوں نے اپنے مخصوص پس منظر میں عوام کو سڑکوں میں آنے کا کہا, لیکن عوام نے ان کو لا تعلقی کے علاوہ کوئی رپورٹ نہیں دی. کیونکہ عوام نے کیا کہا ہے کہ عوام نے اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ ان جماعتوں کو تو بالخصوص اپنے مفادات کے لیے احتجاج ریکارڈ کروانے ہیں. یہ کوئی قرآن کی دفاع کے لیے نہیں, انہوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے سڑکوں پہ نکلنا ہے. اگر ہم نے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر آج اگر ہم قرآن کے لیے نکلیں گے, قرآن کے ساتھ ہم وفاداری کریں گے, اللہ کی قسم ہم قرآن کا تحفظ نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں قرآن کا تحفظ کس طرح کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے آج جو ہم بات کر رہے ہیں, قرآن مجید کو وہ مقام دے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو مقام دیا ہے. آج کا مسلمان قرآن کو کہتا ہے میں قرآن کا تحفظ کروں گا, لیکن قرآن کا تحفظ نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ جو مقام اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید کو دیا ہے وہ آج کا مسلمان نہیں رہ رہا. کیوں؟ دوسرے نمبر پہ قرآن مجید کے احکام کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دیں. کیوں ہم نہیں دے رہے؟ اس وجہ سے کہ ہم اپنی من مانی کی زندگی گزار رہے ہیں, ہم قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے, اپنی زندگیاں قرآن مجید کے تابع کر رہے. یہ تین کام جب آپ کرنا شروع کر دیں گے, اللہ کی قسم ہم قرآن کا دفاع, ہم قرآن کی عظمت اور ہم قرآن کے تقدس کو کبھی بھی پامال نہیں ہونے دیں گے. حضرات قرآن جو کہے وہ کر گزریے, جس سے قرآن روکے اس سے رک جائیے. تو اصل بات کہ ہمارا دشمن جانتا ہے کہ مسلمانوں کا اب قرآن سے وہ تعلق نہیں رہا جو کبھی ہوا کرتا تھا. حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ دہلی کے چوک میں کھڑے ہیں. ایک اور قادری آیا, اس نے بھی اپنی تورات کو اٹھایا ہوا ہے, آگے شور ڈال رہا ہے دہلی کے چوک میں. آگے کہتا ہے آؤ مسلمانوں تم اپنا قرآن آگ میں پھینکو اور میں اپنی انجیل کو قرآن آگ میں پھینکتا ہوں. جو کتاب سچی ہوئی وہ بچ جائے گی اور جو جھوٹی ہوئی بچ جائے, جو جھوٹی ہوئی وہ جل جائے گی, جو سچی ہوئی بچ جائے گی. حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے کیا کہا, ایک اور قادری تو اپنی انجیل کو پھینک سکتا ہے آگ میں, ہم اپنے قرآن کو نہیں پھینک سکتے. تم اپنی تورات کو سینے میں لگا لو اور میں
میں اپنے قرآن کو سینے کے ساتھ لگا لیتا ہوں، دونوں آپ میں چھلانگ لگاتے ہیں، جو سچا ہوا بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا وہ جل جائے گا۔ حضرات وہ کوٹ پانی کیا کہنے لگا، دیکھو آج بھی کوئی ہے اللہ کا ولی جس کے دل میں اللہ کے قرآن کا تقدس، اللہ کے قرآن کا حیا بھی ہے، اور اگر اسی طرح مسلمان دنیا میں زندہ رہے تو قرآن کے تقدس کو کوئی پامال نہیں کر سکتا۔ حضرات ہمارا دشمن آج ہماری دنیا سے بخوبی واقف ہے، کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ قرآن کے ساتھ وہ تعلق مسلمان کا آج نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ آج اگر ہم مسلمان اگر قرآن کو بلا بیٹھا ہے اور ہماری اسی کمزوری کی وجہ سے یہ دشمن ہمارا قرآن کو اوپر حملہ کر رہا ہے۔ حضرات اسی وجہ سے قرآن کی توہین کر کے قرآن کو نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ اللہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمل بالقرآن کے علاوہ ہمارے پاس اور حل ہی کیا ہے۔ قرآن مجید کی اصل حفاظت کو اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لی ہے، جیسے رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے لیکن قرآن کی ذمہ داری ہم نے خود اٹھائی ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کر رہا ہے۔ آئیے حضرات نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں امام مالک، موتا امام مالک کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 3338 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، ایک اللہ رب العالمین کا قرآن آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسری میں اللہ رب العالمین کے پیغمبر کی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جو ان کو تھامے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور جو ان کی پیروی نہیں کرے گا، جو سنت کی اتباع نہیں کرے گا، جو قرآن کے تقدس کا حیا نہیں کرے گا، قرآن کے تقدس کو کمال کرے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ اس دنیا میں کامیاب و کامران کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرات آئیے اگلے نبی علیہ السلام کے ایک اور صحابی جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ عز و جل کی کتاب قرآن مجید جو اللہ رب العالمین کی رسی ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور دوسرا اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے پاس ہے۔ جو ان دونوں کی پیروی کرے گا، ان دونوں کی اتباع کرے گا، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ آئیے حضرات توجہ کریا جائے، توجہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن حکیم شفاعت کرنے والا ہے، اس کی شفاعت مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس بندے کی مومن اس بندے کا یہ قرآن مجید شکوہ کرے گا جو قرآن مجید کا آج دنیا میں قرآن مجید محض ہر جرگے میں بیٹھ کے ہر جگہ پہ بیٹھ کے اس قرآن کو سر پہ اٹھا کے کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ قرآن اللہ رب العالمین کا اس لیے نہیں آیا، اللہ نے اس قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا، اللہ نے قرآن کو محض اس لیے نازل کیا ہے، اللہ نے قرآن کے اندر ہدایت نازل کی ہے، اللہ نے قرآن کو شفا بنا کے نازل کیا ہے، جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اعلان فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن کو شفا بنا کے نازل کیا، ہم نے قرآن کو رحمت بنا کے نازل کیا، ہم نے قرآن کو ہدایت بنا کے نازل کیا، لیکن قرآن کن لوگوں کے لیے رحمت ہے، قرآن جن لوگوں کے لیے شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ،
مومنوں کے لیے اللہ کا قرآن شفا بھی ہے، اللہ کا قرآن رحمت بھی ہے، اللہ کا قرآن ہدایت بھی ہے۔ حضرات توجہ کیجیے، آج ہمارے لیے قرآن ہدایت کیوں نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن شفا کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم اس دنیا کائنات کے اوپر زندگی بسر کر رہے ہیں، قرآن کے احکام کو ہم قرآن کی پیروی نہیں کرے، قرآن کے احکام کو ہم ملوز خاطر کر رہے ہیں، ہم قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کے فیصلے ہم نہیں مانتے، ہم اپنے دل کی منمانی کر کے زندگی گزار رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم مومن بھی ہیں، ہم موحد بھی ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نمازیں ہمیں فائدہ کوئی نہیں دیتی۔ کیوں؟ ہم اپنے دل کی منمانی کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم نہیں اپناتے۔ کیوں؟ ہم کیوں نہیں اپناتے؟ ہمیں اللہ کے پیغمبر نے طریقہ نہیں سکھایا، دنیا میں رہنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، لیکن ہم اس دنیا میں زندگی تو بسر کر رہے ہیں، لیکن اپنے دل کی منمانی کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قرآن ایسے بندے کی سفارش نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے شکوہ کرے گا اس بندے کا جس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے لیکن قرآن کے اصولوں کے مطابق نہیں کر رہا، نبی علیہ السلام کی احادیث کے مطابق نہیں زندگی بسر کر رہا۔ اور دوسرے نمبر پہ قرآن شفاعت کرے گا، قرآن سفارش کرے گا، کن لوگوں کی سفارش کرے گا؟ جو لوگ قرآن مجید کی مانتے ہیں، ہر معاملے میں قرآن مجید کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، قرآن مجید کے قدم قدم پہ قرآن مجید کی حفاظت کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کے اندر جس چیز کا قرآن حکم دیتا ہے اس کو کرتے ہیں، اور جس سے قرآن روکتا ہے اس سے رک جاتے ہیں۔ اور آئیے حضرات، صحابہ کرام نے قرآن مجید کے اندر قرآن پر عمل کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے صلہ کیا عطا کیا ہے۔ جب صحابہ کرام نے قرآن مجید کے اصول کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا ہے، اس وقت قرآن کو کسی نے نظر آتش بھی نہیں کیا، کسی نے قرآن کے ساتھ قرآن کے تقدس کو بحال نہیں کیا، لیکن آج کا مسلمان قدم قدم پہ قرآن مجید کی نافرمانی کر رہا ہے اور زندگی بسر کر رہا ہے۔ حضرات کو جو کیجئے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرض کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی قرآن پڑھا کرو۔ وہ قرآن پڑھا کرتے تھے، صحابہ اکرام قرآن پڑھتے تھے، قرآن مجید کی 10 آیتیں اللہ کے نبی سے لے کر وہ 10 آیتیں پڑھتے تھے، ان کا مطالعہ کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے آگے 10 آیتیں نہیں لیتے تھے جب تک وہ پیچھے والی آیتوں کو 10 آیتوں کو صحیح معنوں میں سمجھ کر ان کو سمجھ نہیں لیتے تھے، ان کو صحیح طریقے سے پڑھ نہیں لیتے تھے، ان کے اوپر عمل نہیں کر لیتے تھے، اس ٹائم تک آگے آیتیں نہیں لیتے تھے۔ آج ہمارا ماحول اور معاشرے کے اندر مسلمان قرآن مجید تلاوت کر رہا ہے لیکن قرآن مجید پڑھتا جا رہا ہے، سمجھ نہیں ہے میں پڑھتا کیا جا رہا ہوں، میں قرآن کس طرح پڑھتا جا رہا ہوں، قرآن کا جس طرح حق ہے اس طرح نہیں کرتا جا رہا۔ اللہ مالک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔